بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب واقعے کی۔ ایک واقعہ جس میں بادلوں کو ایک شخص کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھالی کے لیے بھی نکالتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی اور اسے خوب منافع ہوتا۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا اور اس کے باغ کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا اور نہر سے ہوتے ہوتے اس شخص کے باغ میں پانی آ گیا۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ حقیقت دیکھنے وہ شخص چل پڑا اور یہ پتہ لگانے کہ وہ کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چلا اور اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام کیوں دریافت کرتے ہو؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ چلا آیا کہ میں چل کر معلوم کر لوں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا ہے تو میں آپ کو سب سچ سچ بتا ہی دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی آمدنی میں 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی میری مدد فرماتا ہے۔ دوستو، اسی طرح آپ کو ایک اور واقعے کی بات بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک باغ کی خیرات کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں تمام انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ وہ تمام مال اور جائیداد میں برہا نام باغ کو جو مسجد نبی کے سامنے تھا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کے کنویں کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال یہی برہا نامی باغ ہے، لہٰذا میں اس امید میں کہ جو بھلائی اللہ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، میں باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار
جس طرح چاہے اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرمانے لگے، واہ واہ، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا، ابو طلحہ، میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت اچھا، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور عاجز مند اور ضرورت مند لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ پاک ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی آمدنی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دوستو، آپ بھی ہر آمدنی میں سے اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش رہے اور ہماری آمدنی میں مزید اضافہ کریں۔ اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنے سے مال میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور ضرورت مند لوگوں پر بھی خرچ کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں اور آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔